عام انسان تم اے آئی پہ کتنا ریلائی کرتی ہو؟ زیادہ نہیں. ہاں. آئی کمپلیٹلی تم پکڑ لیتی ہو ریلز اگر ہوتی ہیں اے آئی کی بنی ہوئی, تم پکڑ لیتی ہو وہ بلنڈرز بیچ میں ہوتے ہیں نا کچھ تو بہت آپ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل. ہاں. کوئی ایک بالکل ہی انریلسٹک چیز کی بھی ریل اگر آپ کو بنا دیں گے تو یو کانٹ بلیو ایوری تھنگ یو سی آن دا نیٹ دیز ڈیز. لیکن کچھ ریلز بہت ریئلسٹک ہوتی ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو اے آئی سے بنی ہوئی تھی. لوگ پکڑ پکڑ کے بتاتے نہیں یہاں 6 انگلیاں تھی یہ اور یہ وہ ساری چیزیں. نہیں, میں آنیسٹلی بہت کم ایسا ہوا ہے کہ میں کسی اے آئی ریل کو دیکھ کے باقی میں نے سوچا ہو کہ یہ ریئل ہے. مجھے اکثر یہی ہوتا ہے کہ نو دس کی ناٹ بی ریئل, یقین نہیں آتا. اور جہاں تک کہ میڈیکل ریزنس کی بات ہے, میں سیلف ڈائگنوزس پہ تو بلیو ہی نہیں کرتی. آئی آلویز گو ٹو اے ڈاکٹر, چاہے کوئی بھی پرابلم ہے. اس کے بعد جب آپ کو پتہ چل جائے, ڈاکٹر آپ کو ڈائگنوزس دے دے کہ یہ ایشو ہے, اس کے بعد دین یس آئی ریڈ اپ آن اٹ, کہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے گوگل پہ آپ چیک کر لیں کہ جو آپ کو ڈائگنوزس جو آپ کو ملا ہے وہ کیا ہے, کیا سارا مسئلہ کیا ہے. بٹ میں کبھی یہ نہیں کرتی کہ او مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے یا اسکن میں یہ ریش ہو رہا ہے تو میں گوگل پہ ڈال کے چیک کر لوں. بیکاز لائک یو گائز سیڈ کہ 10 قسم کے ریشز ہو سکتے ہیں, 10 قسم کی. اگر آپ کو ایسڈ اسٹمک پین ہے, اٹ کوڈ بی فار اینی ریزن. آپ اے آئی پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے, یو ہیو ٹو گو ٹو اے ڈاکٹر. تو میں اس لیے اتنی ڈپینڈنٹ نہیں ہوں. میں نے آج تک چیٹ جی پی ٹی نہیں یوز کیا, میں نے اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ نہیں کیا وہ ایپ, بیکاز آئی تھنک کہ اگر ہم اتنا ڈپینڈنٹ ہو گئے ان چیزوں پہ تو ہم اپنا دماغ تو یوز کرنا بالکل چھوڑ دیں گے. تم صحیح کہہ رہی ہو. تو اس لیے میں نے آج تک نہیں یوز کیا. میں نے یوز نہیں کیا. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ لوگ کیسے یوز کرتے ہیں. بیکاز آئی فیل کہ آپ جن لوگوں کو میں دیکھتی ہوں اپنے آس پاس جو کہ یوز کر رہے ہیں, آپ they become so dependent on it کہ وہ ہر مسئلے کا حل وہ آپ کو پتہ ہے اس بیماری کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی سنڈروم. ریئلی یس, ان میڈیکل اس میں اب یہ اپرووڈ ہو گیا ہے چیٹ جی پی ٹی سنڈروم. ہمارے پاس ایسے پیشنٹ ہیں, ان ڈرماٹولوجی میں پاس ایسے پیشنٹ ہیں جو اپنا علاج, اسکن ریش اسٹارٹ ہوا تھا اور وہ کہاں سے کہاں, ہی لاس ہز جاب. دبئی میں جو ہے وہ بالکل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا, وہاں سے جاب گئی سیلف میں بیکاز آف سیلف میڈیکل. تو چیٹ جی پی ٹی نے کہا چاول بند کر دو, اس نے چاول بند کر دیا. اس نے کہا کھانا بند کر دو, اس نے کھانا بند کر دیا. ہی از جسٹ 38. نوکری چھوڑ دو, نوکری تو خود ہی چلی گئی نا جب آپ پریزنٹیبل ہی نہیں رہیں گے. آپ کے سر کے پاس آپ نے پروٹین چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا. ایک ذرا سی ریش والی بیماری, صرف آپ کی سیلف ڈائگنوسس, تو اس کا نام ہی اب چیٹ جی پی ٹی سنڈروم ہو گیا. سنڈروم. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے یہ تو وقت کے ساتھ بڑھے ہی اپنے آپ سے سیکھے گی, تو آپ اس کی فائدے سے انکار نہیں کر سکتے. بالکل. ٹھیک ہے, میں آپ کو جیسے عام آدمی کے اس میں مثال دوں کہ ایک ریڈیولوجسٹ وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو ایکس رے یا سی ٹی کو دیکھتا ہے اور مریض کی معلومات لیتا ہے اور پھر اس کو رپورٹ کرتا ہے کہ اس پہ اس کو یہ نظر آ رہا ہے. اب ایک انسانی آنکھ اپنی 40-50 سال کی پروفیشنل زندگی میں کتنے ایکس رے دیکھ لے گی؟ آپ نے کمپیوٹر کو لاکھوں ایکس رے فیڈ کیے اور بتایا کہ یہ ایکس رے اس میں یہ چیز ہے, اور وہ صرف آپ نے انفارمیشن دی. اب کمپیوٹر نے نہ صرف وہ انفارمیشن لی بلکہ وہ اس سے مستقل سیکھ بھی رہا ہے. تو جو وہ رپورٹنگ کرے گا وہ رپورٹنگ انسان سے بہتر ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کچھ چیزوں میں اے آئی انسان سے بہتر ہے؟ بہتر نہیں, کہیں زیادہ بہتر ہے. لیکن اب وہ اس نے آپ کو ایک رپورٹ دے دی. اب میں تو اپنی فیلڈ کے بتا سکتا ہوں, اس رپورٹ کے بنیاد پہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے, علاج کیا کرنا ہے, کیا کیسے کرنا ہے, یہ آپ آنکھ بند کر کے اس پہ نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے کتنا فائدہ اٹھائیں یا کتنا نہ کریں. مثال کے طور پہ ابھی یہاں کوئی نی انجری کی بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی نی انجری کو ڈالیں اس کے اوپر تو وہ آپ کو جو ایکسرسائزز بتائے گا اے آئی, میں اب آپ کا ٹاپک تو خیر ویڈیو کا ہے, میں جنرل بات کر رہا ہوں. آپ کو جو ایکسرسائزز بتائے گا وہ نیٹ سے ہی انفارمیشن لے کے بتائے گا, ان میں میجورٹی چیزیں بالکل صحیح ہوں گی. ٹھیک ہے, اب آپ کو جو سوال پوائنٹ آ رہا تھا نا کہ یہ تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, کوئی ایکسپرٹ ڈیسائیڈ کر کے بتا دے گا کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ آپ پرٹیکولر پرسن کے لیے فائدے مند, اپلیکیبل, فروٹفل ہے یا نہیں ہے. تو ہمیں نالج تو بہت ساری مل جاتی ہے, اور انسان کو جب اتنی نالج ملتی ہے انسان اپنے آپ کو سمجھنے میں ملتا, مجھے تو سب پتہ ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہو گئی, ڈسکشنز چالو ہو گئے. میں نے پھر عام لوگوں نے ڈاکٹرز کے پاس جانا چھوڑ دیا, ایکسپرٹس کے پاس جانا چھوڑ دیا کہ بھئی ہمیں تو بہت سارے لوگ تو ٹریول, پہلے ہوتا تھا کہ ٹریول ایجنٹس ہوتے تھے جو آپ کی پورے ہوٹل بکنگ, آپ کا پورا آئٹنری ڈیزائن کر کے دیتے تھے, تو ان کی ایک روزی روٹی چل رہی تھی. اب اس کی وجہ سے
चैट जीपीटी की वजह से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी कम हो गई है, क्योंकि लोग खुद करने लगे हैं, हम खुद ही बना लेंगे आइटनरी, इसमें क्या मसला है। तो कुछ जगहों पे फायदे भी है, इन जगहों पे आप फायदे उठा सकते हैं। अब जैसे लॉयर्स हैं वो मुख्तलिफ मुकदमात पढ़ के उसके रेफरेंस निकालते हैं। अब जो इंटरनेट है उसके पास तो सारे मुकदमात हैं कि इंसान कितने लॉ सूट्स पढ़ लेगा और उसमें से कितने पॉइंट्स निकाल लेगा। कंप्यूटर तो उससे कहीं ज़्यादा निकाल लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको अदालत में कैसे अप्लाई करना है, तो मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों के एंड पे, जैसे इन्होंने कहा ना, एक तमाम चीज़ों के एंड पे एक इंसान होना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन फिर वो इंसानों की नौकरियां कम होती जाएंगी वो ना। तो ऑब्वियस है। और जो परफेक्ट इंसान होगा वो रह जाएगा। इसमें अभी तो मीडियोकर भी काम कर रहे हैं ना हर फील्ड में, डॉक्टर्स अच्छे बुरे हर जगह उनकी नौकरियां चल रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल से एंड ये होगा कि फिर एक जो बहुत एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड है, जो काबिल है बहुत, वो रह जाएगा, बाकी छट जाएंगे। फिर उनका क्या होगा? ये तो इसमें है ना, जो लेबर, जब रोबोट आएंगे तो लेबर फोर्स से क्या होगा? उसमें तो अकल और काबिलियत का मामला ही नहीं है, उसमें तो इंसानी हेल्थ का, ये जिस्म का मामला है। तो उसमें तो रोबोट आप दिखा रहे थे कितने लोगों की नौकरियां चली गई। अमेज़न ने जब रोबोट्स को हायर किया और वो सारे काम ज्यादा अच्छे से कर रहे थे, ना सालाना छुट्टियां देनी पड़ेगी, ना कुछ और, ना मेडिकल देना पड़ेगा। सो पता नहीं भाई क्या होगा आगे।